بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 24 جمادی الاخرہ مطابق 27 دسمبر 2024 سنہ عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سورہ بقرہ کے ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ بیان کیا جائے گا۔ بندہ ناچیز اور آپ رب العزت کے حضور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 7 ہے اور مجموعی طور پہ سورہ بقرہ کا یہ 23واں رکوع ہے۔ آیات 183 تا 188 6 آیات بینات پر یہ مشتمل ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ دیکھیے کہ قصاص کا حکم بیان کیا، پھر وصیت کا، پھر روزے کا۔ یعنی پہلے شدید تر حکم بیان ہوا قتل کے بدلے قتل جان لینے کا، پھر وصیت کا کہ وہ بھی مال میں سے قربانی دینا ہے، قدر شدید ہے لیکن پہلے سے کم ہے، اور پھر روزہ جو کہ اس کی نسبت بہت پہلے کی نسبت بہت خفیف، دوسرے کی نسبت خفیف ہے، ہلکا ہے، اس میں بھوک پیاس کو دن کو برداشت کرنا ہے۔ کہ اصطلاح شرع میں روزہ نام ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارن، دن کو کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رک جانے کا نام یہ روزہ ہے۔ از طلوع صبح صادق تا غروب آفتاب اپنے آپ کو ان حوائج و ضروریات انسانی سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو۔ اب یہ ارشاد ہی اتنا پیارا ہے کہ بندے کو اتنا حلاوت
بخشتا ہے، اتنی مٹھاس عطا کرتا ہے مومن کو رب کی طرف سے، اے مومن فرمایا جانا کہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ جان کی قربانی دینی پڑے تو بھی دے دے۔ فرمایا ایمان والو کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ان پر جو تم سے پہلے تھے۔ روزہ رمضان کی فرضیت پہلی امتوں پر بھی تھی، اب بھی ہے۔ ان کے بھی مخصوص ایام تھے گنتی کے، ہمارے بھی مخصوص ایام ہیں۔ خود امت محمدی میں بھی ایام بیت 13، 14، 15 کے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد سرکار نے صحیح مسلم شریف کے حدیث کے مطابق یہود مدینہ کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ قوم موسیٰ کو اس دن فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تو اس خوشی میں ہم رکھتے ہیں۔ تو فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کلیم کی یادگار منانے میں تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ فصاموا وامر بصیامہ، خود روزہ رکھا، اپنے غلاموں کو روزہ رکھنے کو حکم دیا۔ مشابہت یہود سے گریز کرتے ہوئے 7، 9 یا 11 کا بھی روزہ ملا لینا مستحب ہے۔ پھر سن 2 ہجری میں 10 شعبان المعظم کو فرضیت روزہ کا حکم آ گیا۔ ارکان اسلام میں پہلے نماز فرض ہوئی، بدنی عبادت، پھر روزہ جو اس سے قدرے مشکل ہے، پھر اس سے مشکل زکوٰۃ، سب سے آخر میں حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں۔ تو فرمایا کہ یہ تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر، کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں لعلکم تتقون، مقصد روزہ دیکھو تو تمہیں یہ بھوک پیاس اور یہ دن کو خواہش نفس کو کنٹرول رکھنا یہ کوئی مشکل نہ لگے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مقصد کتنا پیارا ہے، پرہیزگاری، تقوی۔ ایام معدودات، دن ہیں گنتی کے، گنے ہوئے دن ہیں، گنے ہوئے، گنتی کے دن ہیں، یعنی 29 یا 30 مہینہ قمری جو ہے وہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ حکم ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، یہ نیت کرو۔ تو وہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو ہو تم میں سے مریض یا سفر پر تو گنتی ہے دوسرے دنوں سے۔ ساتھ تخفیف بھی دی گئی۔ فرض ہے کس پر؟ جو غیر مریض ہو۔ فرض ہے کس پر؟ جو غیر مسافر ہو، مقیم ہو، بیمار ہے یا عورت ہے حاملہ، اپنے گمان غالب یا طبیب حاذق یا سابق تجربہ سے جانتی ہے کہ زچہ یا بچہ یا دونوں کو شدید نقصان پہنچے گا، اسے اجازت ہے۔ اسی طرح مرد یا دودھ پلانے والی، اس کو بھی اجازت ہے۔ مولا سافر فعدۃ من ایام اخر، اسی طرح مسافر جو شرعی مسافت پر ہو، 57.5 میل کی شرعی مسافت، اس کو رخصت ہے، جس کو نماز کی تو جو شرعی مسافت پر ہو اس کو جس طرح 4 رکعتی نماز میں رخصت ہے کہ وہ بجائے 4 کے 2 پڑھے، ظہر، عصر اور عشاء، باقی فجر و مغرب میں
نہیں ہے، قصر سنتوں اور نوافل میں نہیں ہے۔ جمعہ سفر میں میسر ہو تو جمعہ ورنہ ظہر، اور اس کی مقدار ہے 57.5 میل، تقریباً 93 کلومیٹر۔ یہ یاد رہے کہ قصر نماز کی وہ واجب ہے، ایسا نہیں کہ وہ 2 کی 4 پڑھے تو ڈبل ثواب پائے بلکہ گناہگار ہوگا۔ رخصت روزہ یہ واجبی نہیں ہے، یہ استحبابی ہے، رکھے تو افضل ہے، نہ رکھے تک مشقت سمجھے تو اسے رخصت ہے، بعد میں وہ پورے کرے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ کہ جو طاقت ہی نہ رکھتے ہوں، شیخ فانی، ایسی بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہوا شخص کہ جس نے اب دن بدن کمزور ہی ہونا ہے، بظاہر اس کی صحت کی کوئی امید نہیں اور اس نے ڈھلنا ہی آگے، اس کے لیے فی روزہ ایک فدیہ یعنی صدقہ فطر کی مقدار، چاہے تو یک مشت ایڈوانس دے دے، چاہے تو ہر روز دے۔ حسن اتفاق سے اگر وہ شفا پا جاتا ہے تو وہ دیا ہوا صدقہ نفل ہو جائے گا، پھر اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ یہاں ایک علمی نقطہ بھی ہے علماء کے لیے کہ یا تو یطیقونہ میں لا محذوف ہے کیونکہ معنی عدم طاقت کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر باب افعال کا جو خاصہ ہے، طاقت مصدر کو جب باب افعال میں لے گئے، عطا کا یطیق کو اطاقتاً، تو سلب ماخذ پایا گیا، یعنی سلب طاقت، کہ جو طاقت نہ رکھتا ہو اس کے لیے فدیہ ایک طعام مسکین۔ ومن فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو جو اپنی طرف سے اضافہ چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی مسافر رخصت پہ عمل نہ کرے بلکہ روزہ رکھے تو یہ افضل ہے۔ اسی طرح شیخ جو استطاعت نہیں رکھتا لیکن ہمت کرتا ہے اور فدیے کے بدلے روزہ رکھتا ہے تو وہ افضل ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ کہ تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ جس پر فرض ہے اس پر تو فرض ہے، مریض، مسافر اور شیخ فانی اگر ہمت کر کے رکھ لے تو اس کی بات فرمائی کہ وہ رکھنا بہتر ہے نہ رکھنے سے۔ اب یہ جو فرضیت ہے یہ اہل ایمان پر ہے کب؟ یاد رہے کہ سن 2 ہجری میں 10 شعبان المعظم کو پہلی مرتبہ فرضیت روزہ کا حکم آیا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، اس کی 1 تاریخ کو، اور اسی میں انجیل نازل ہوئی، اسی کی 13 یا 14 تاریخ کو تورات شریف اتری، اسی کی 24 کو قرآن مجید جو یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا۔ باقی وہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک تو تقریباً 23 برس کے عرصے میں اس کا نزول ہے۔ 13 برس مکی زندگی میں وہ مکی قرآن کہلاتا ہے، مکی صورتیں، اور 10 برس مدنی زندگی میں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یعنی جو قبل از ہجرت نازل ہوا وہ مکی، جو بعد از ہجرت وہ مدنی، خواہ اس وقت جب وہ اتر رہا ہو سرکار بھلے کہیں بھی ہوں، طائف میں ہوں، بدر میں ہوں، احد میں ہوں، جہاں بھی ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں وہ روزے فرض ہیں، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کی بڑی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور جس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی، فرقان۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے اس کا روزہ رکھے۔ یاد رکھیں جس طرح نماز ہر عاقل و بالغ مسلم مرد و زن پر فرض عین ہے دن میں 5 مرتبہ، اسی طرح روزہ بھی ہر مسلمان مرد و زن عاقل و بالغ جو بیماری سے محفوظ ہو اس کے لیے رمضان کے مہینے میں رکھنا یہ فرض عین ہے۔
ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے اور دنوں کی گنتی ہے، یعنی وہ جو رہ گئے تو ان کی بعد میں قضا کرے گا۔ عورت ایام حیض میں جو روزے چھوٹ جائیں ان کی بھی قضا کرے گی۔ نماز حالانکہ روزے سے افضل ہے، لیکن روزے کی قضا اس کے لیے ہے، نماز کی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ روزے کی قضا کے لیے اس کے پاس پورے 11 مہینے ہیں، جبکہ رمضان سال میں تو چونکہ ایک دفعہ ہے، اس کی قضا آسان ہے۔ اور یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ چونکہ ہر ماہ ہوتا ہے، اور ہر ماہ ان کے لیے ایام حیض کی نمازوں کی قضا مشکل ہے، کیونکہ وہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں۔ اب 10 دن جس کو پورے وہ ہوں تو اس کی 50 نمازیں، بقیہ 20 دنوں میں روزانہ کی نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ان کی ادائیگی قدرے دشوار ہے۔ اور اگر پورے 10 دن بھی اگر روزے چھوٹ جائیں تو ان کے رکھنے کے لیے اس کے پاس 11 مہینے ہیں، تو ان کی قضا ہے، ان کی نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ارادہ فرماتا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ تنگی کا، یعنی مریض اور مسافر کو جو رخصت دی گئی اس کی بات ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْبِرُوا اللَّهَ تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو ایمان والو چاہیے کہ تم گنتی پوری کرو 29 یا 30، اور اللہ کی تکبیر کہو، یعنی رمضان گزر جائے، ایام عید میں بھی، عید کے دنوں میں عید کی طرف جاتے آتے اللہ کی کبریائی کہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور چاہیے کہ تم شکر گزار بنو۔ تو صبر و شکر ہی کا نام روزہ ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ان گنت بیماریوں کا بہترین علاج ہے، اور بندے کے اندر فرشتوں کی خصلت پیدا کرنے والی عبادت ہے، اور وہ شاندار عبادت کہ جس کا اجر دینے والی ذات ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، وفی روایت وانا اجزا بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خاص دوں گا، یا اس کی جزا میں ہوں۔ جزا تو ہر عمل صالح کی اللہ دیتا ہے، لیکن اس کی جزا منفرد ہے، کیونکہ عبادت منفرد ہے۔ نماز تو مومن مرد نے مسجد میں آ کے ادا کرنی ہے، تو دل کو خود اس پر وہ راضی رکھے کہ وہ دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا، ورنہ اس میں خطرہ بہت ہے۔ اور یہاں تو بند کمرے میں اگر جون جولائی کے مہینے میں ہر قسم کے مشروبات موجود ہیں، کسی کی آنکھ زہری نہیں دیکھ رہی، اور پیاس سے لب خشک ہیں اور وہ اس کے قریب نہیں جاتا، تو ماننا پڑے گا کہ اس کا روزہ تو اللہ کے لیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اب دعا کے آداب۔ ایک بدوی نے سوال کیا تھا، یعنی اپنی سمجھ کے مطابق، کہ آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، تو اللہ کہاں ہے؟ یعنی اس نے سمجھا کہ جسمانی جس طرح فاصلہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کو حکم ہوا کہ اے حبیب، جب بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یعنی یہ قرب ظاہری نہیں ہے، قرب روحانی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شاہرگ سے بھی قریب ہیں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، انہیں چاہیے کہ مجھے پکاریں، مجھ پہ ایمان لائیں کہ وہ شاید ہدایت پا جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پھر ایک مسئلہ بیان کیا۔ ابتدا میں رات کو بھی پابندیاں ہوتی تھیں، پھر کچھ اصحاب سے ایسا ہوا کہ وہ مباشرت کر بیٹھے، تو پھر اجازت دی گئی کہ رات کو کھانا پینا اور عمل زوجیت ماہ رمضان میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ فرمایا حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں کو
اپنی عورتوں سے جماع، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ جانتا ہے بے شک تم نے جو خیانت کی اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی جب ممانعت تھی اور تم سے یہ فعل صادر ہوا، فتاب علیکم تو اس نے درگزر فرمایا تم سے، وعفا عنکم اور معاف کیا، توبہ قبول کی اور درگزر فرمایا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب اجازت ہے مباشرت کرو ان سے اور چاہو وہ جو اللہ نے تم پر لکھ دیا۔ یعنی عمل زوجیت میں، مباشرت میں انسان اور حیوان میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ صرف خواہش نفسانی کی تکمیل مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ نے مقدر میں جو اولاد لکھ دی ہے اس کے حصول کی نیت مراد ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوج الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ایسے خاندانوں میں نکاح کرو کہ جو عورتیں اپنے شوہروں سے بے حد الفت رکھنے والی، محبت کرنے والی، کثرت سے بچے جننے والی ہوں، کہ میں کل قیامت میں دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں۔ اور یہ سرکار کا کرم ہے کہ اہل محشر کی 120 جنتی صفوں میں سے 80 صفیں تنے تنہا امت مصطفیٰ کی ہوں گی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یعنی رات کو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت۔ وہ جب پھٹتی ہے تو شروع میں ایک صبح کاذب ہے جو تھوڑی سی روشنی نظر آ کے اوپر جا کے پھر اندھیرے میں بدل جاتی ہے، وہ تہجد کا وقت ہے، وہ سحر کا وقت ہے، اس میں بے شک آدمی کھاتا پیتا رہے۔ پھر صبح صادق فجر کا وقت جب آتا ہے تو وہ جب سفیدی ظاہر ہوتی ہے تو وہ ایسا ایسا آسمان کے کناروں میں افق میں پھیلتی چلی جاتی ہے، تو اس وقت تک کھاؤ۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اب روزہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد صبح صادق سے، تو وہ دن کو ہے رات تک۔ کیا مطلب؟ جیسے ہی آفتاب غروب ہوا روزہ ختم۔ روزے کی تعریف ہی یہی ہے، والامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا، دن کو کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو رات تک اسے، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں جس طرح پہلے ممانعت تو تھی، بعد میں اجازت دی گئی رات کو کھانے پینے اور عمل زوجیت کی، لیکن فرمایا مت مباشرت کرو اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف میں ہو، وہ مسجد کے ادب کی وجہ سے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ جانور اگر آپ چراتے ہیں نا، اور بادشاہی سرکاری کوئی کھیت کھلیان ہے، چراگاہ ہے یا کسی اور کی ہے، تو اگر اس سے بچانا ہے کہ اس میں منہ نہ وہ ڈالیں تو اس کے قریب بھی نہ لے جائیں۔ قریب لے جائیں گے تو خطرہ ہے کہ وہ جانور ہیں، پوچھیں گے تو نہیں آپ سے، وہ اچانک اس میں کود پڑیں گے، اس لیے فرمایا یہ جو حد بندیاں ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یہ آخری مسئلہ اس رکوع کا، حاکموں کے پاس ناجائز سفارشوں کے لیے رشوت لے کے جانا، اسی طرح ناجائز کسی کا مال لینا یا سود کا مال لینا، حرام کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کی مذمت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھو۔ کسی کا مال چوری کیا یہ بھی باطل طریقہ ہے، غصب کر لیا، چھین لیا ڈاکے کے ذریعے وہ بھی باطل ہے، رشوت لے کر کام کیا وہ بھی باطل مال ہے، قرض دے کر اس پر سود لیا وہ بھی باطل مال ہے۔ وہ قرض خواہ پھر بینک کے ذریعے ہو یا بیمہ پالیسی کے ذریعے ہو، جیسے بھی ہو
وہ بہر صورت باطل ہے۔ وَتُدْلُوا بِآئِلَ الْحُکَامِ، اور یہ کہ لوگوں کا مال اس طرح بھی نہ کھاؤ کہ حاکمیوں کو پاس لے جاؤ، یعنی جو آفیسر ہیں ان کو مال جا کر دو اور اپنے حق میں ناجائز کام کروا لو اور کسی کا ناجائز حق کھا لو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اس لیے نہ لے کے جاؤ کہ تاکہ کھاؤ تم کسی فریق کا لوگوں میں سے مال گناہ کے ذریعے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم یہ ناجائز کر رہے ہو۔ پروردگار عالم جل جلالہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے احکام قرآن سنے ان کو یاد رکھنے، ان پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے آج سورہ بقرہ کے 23 رکوع اور دوسرے پارے کے 7 رکوع اپنے اختتام کو پہنچے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔